بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایوولوشن آف کیپٹلزم۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوولوشن آف کیپٹلزم۔ Capitalism began in England from farming and trading practices in the 16th and 18th centuries. The Industrial Revolution in 18th century made capitalism dominant. As the world became more connected through globalization in 19th and 20th century, capitalism spread widely, especially after the Cold War. In the 19th century, capitalism had little government control, but after World War II, rules increased with Keynesianism. اب اس میں سمپلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کیپٹلزم کا کنسیپٹ سب سے پہلے آیا سٹارٹ ہوا وہ انگلینڈ میں ہوا، کیونکہ 18 اور 16 سینچری میں لوگ فارمنگ اور ٹریڈنگ کے ذریعے ہی سب کچھ حاصل کرتے تھے، مطلب کہ منی بناتے تھے، اور یہی فارمنگ اور ٹریڈنگ جو تھی یہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھی بلکہ سب کی اپنی اپنی ہوتی تھی، پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی تھی، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، جب انڈسٹریز آئے 18 سینچری میں، تو کیپٹلزم کا کنسیپٹ مزید ڈومیننٹ ہو گیا، مزید لوگوں نے اپنے پرائیویٹ پراپرٹی بنانا سٹارٹ کر دی، انڈسٹریل پراپرٹی لوگوں نے بنانا سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد جب 19 اینڈ 20 سینچری میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ورلڈ جب بہت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے، سارے اسٹیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئی، ایک گلوبلائزڈ ورلڈ بن گئی، تب کیپٹلزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ کافی تیزی سے پھیلنے لگا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک کافی تیزی سے پھیلنے لگا۔ پہلے تو صرف کیپٹلزم انگلینڈ میں ہوتا تھا اور انگلینڈ کے آس پاس کنٹریز میں ہوتا تھا، لیکن جیسے ورلڈ گلوبلائزڈ ہوئی تو یہ کیپٹلزم کا کنسیپٹ مزید تیزی سے پھیلنے لگ گیا، اسپیشلی کولڈ وار کے بعد جب USSR کو شکست ہوئی اور کمیونزم نے ڈیفیٹ کیا، تب جا کے کیپٹلزم جو ہے وہ پیک پر پہنچی، کیپٹلزم پھر مزید تیزی سے اسپریڈ ہونے لگ گئی۔ اس کے علاوہ پہلے تو کیپٹلزم ایسے ہوتی تھی کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی انفلوئنس نہیں ہوتی تھی، گورنمنٹ کا کوئی انٹرونشن نہیں ہوتا تھا، لیکن 19 سینچری کے بعد سب کنٹریز نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کیپٹلزم میں بھی تھوڑا سا کچھ حد تک گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا انفلوئنس ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ اس طرح سے سوسائٹیز میں خرابیاں وغیرہ آئیں، اس طرح سے کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے، جس کی وجہ سے یہ چیز ریئلائز کی گئی کہ کیپٹلزم کے ساتھ ساتھ کچھ گورنمنٹ کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کیپٹلزم میں جو امیر لوگ تھے وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور جو غریب تھے وہ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس طرح ایک ویلفیئر کیپٹلزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایمرج ہوا۔ ویلفیئر کیپٹلزم میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں، اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کیپٹلزم میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے اس کو کینیسینزم بھی کہتے ہیں، مطلب کہ کیپٹلسٹ تو سوسائٹی ہوگی، سب کا پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہوگی، لیکن مارجنلائزڈ اور غریب لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ انیشیٹیوز کرے گی اور جو گورنمنٹ کا جو انفلوئنس ہوگا، اس کیپٹلزم کو آپ اندر نیم دے سکتے ہیں کینیسینزم۔ تو یہ سمپلی آج کا ٹاپک تھا، دی ایوولوشن آف کیپٹلزم۔ اس طرح کی مزید میں نے پیچھے کیپٹلزم اور گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ بیسک کنسیپٹس بتائے ہیں، اگر آپ کو سمجھنے ہیں تو آپ ضرور چینل پر وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔